اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ ہاں اللہ نہیں ہے ارزو سما میں کچھ اس سے پوشیدہ، وہی ہے ماں کے پیٹ میں جیسی چاہے تمہیں صورت دیتا، نقشہ گری تمہاری جیسے اس کی مرضی اور ارادہ، اس بن کوئی الہ نہیں، وہ عزت والا حکمت والا۔ From Allah nothing is hidden in the earth and in the heavens. He it is who shapes you in mother's wombs as He pleases. There is none but He, worthy of worship, mighty wise He is. سورہ آل عمران کی یہ ابتدائی آیات اس موقع پر نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ مسجد نبوی میں آپ بھی عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی اپنے طریقے کے مطابق وہیں اللہ کی عبادت کی۔ یہ ابتدائی آیات اس موقع کی مناسبت سے نازل ہوئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران گفتگو ان سے یہ بھی فرمایا کہ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر تو زمین اور آسمان کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے؟ انہوں نے اس کا اقرار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بغیر بھی اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا نہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں رہے اور جس طرح دوسرے بچے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح ان کی ولادت ہوئی، اور جس طرح دوسرے بچوں کو غذا دی جاتی ہے انہیں بھی غذا دی گئی، اور وہ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بھی دوسرے بشری تقاضے ویسے ہی تھے جیسے دوسرے انسانوں میں ہوتے ہیں۔ تو عیسائیوں نے اس کا اقرار کیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، یہ من جملہ اور باتوں کے ہے جو ان سے گفتگو پہلے سے چل رہی تھی، کہ ان تمام چیزوں کے باوجود پھر تم عیسیٰ علیہ السلام کے
کہ خدا ہونے کا اقرار کیسے کرتے ہو، کیسے گمان رکھتے ہو کہ وہ خدا ہیں، وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اس پر وہ سب خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دے پائے۔ اللہ تعالیٰ رحم مادر میں انسان کی صورت گری فرماتا ہے جیسے اس کی مرضی ہے، جیسے اس کا ارادہ ہے۔ کسی کو مرد پیدا کرنا ہے، کسی کو عورت پیدا کرنا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے اپنی شکل نہیں بناتا۔ اس کی رنگت گوری ہوگی، کالا ہوگا، فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوگا یا عام معمولی شکل و صورت کا ہوگا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ کسی بد شکل انسان کو دیکھ کر اس کا مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ اس کی تصویر بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر تم اس کا مذاق اڑاؤ گے تو یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی تصویر گری پر اعتراض ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی بہت حسین ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور معمولی شکل و صورت والا ہے تو وہ بھی قانع رہے کہ میری صورت گری کرنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ عزت والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا اس نے ہمیں تدریجاً ماؤں کے پیٹ میں نطفے سے علقہ، علقے سے مضغہ اور پھر انسانی شکل عطا فرمائی۔ تو جیسی بھی شکل اس نے عطا فرمائی، بہت خوب عطا فرمائی، اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔